الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے۔ یہ سورہ عنکبوت کا آخری رکوع ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا۔ اصل زندگی کا گھر تو دار الآخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر ان کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں۔ اچھا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے، یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ آخری رکوع کی تلاوت ترجمہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ تو ان آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی دلسوز انداز میں کچھ نصیحتیں اس میں کی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت جو آیت نمبر 64 میں رکوع کی شروعات یوں کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل اور دل کا بہلاوا ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ دنیا ہے جس میں مجھے اور آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، یہاں مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے، اور یہی وہ دنیا ہے جہاں مجھے اور آپ کو میدان عمل کے روح سے یہ دنیا عطا کی گئی ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جس میں کچھ مقررہ مدت کے لیے مجھے اور آپ کو کام سونپ کر اس دنیا میں اتارا گیا ہے۔ جب کام کا اختتام ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نوشتہ میں لکھا ہوا وقت وارد ہوتا ہے، اس وقت مجھے اور آپ کو واپس لوٹا لیا جاتا ہے جسے موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہی انسان جو اس دنیا میں چلتا پھرتا تھا، اکڑتا تھا، غرور کرتا تھا، اس کو سمیٹنے میں اپنی ساری تکودو لگا بیٹھا تھا اور اپنے مقصد عظیم سے کوئی بھولا ہوا تھا اور کوئی مقصد عظیم کے تحت اپنی زندگیاں بسر کر رہا تھا، ان سب کو منو مٹھی تلے دبا دیا جاتا ہے اور وہ مٹھی بن کر خاک ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے منتقل اللہ رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس دنیا کی حقیقت کو انسانوں کے سامنے کھول کر قرآن کے ہر سورے کی ابتدا کے ساتھ جہاں آپ اس کو کھل کے پڑھیں گے وہاں دنیا کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ انسانوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا دار السلام نہیں ہے، یہ دنیا حقیقت میں رہنے والا تمہارا انعام نہیں ہے۔ تمہارا انعام، تمہاری منزل، تمہارا مقام وہ جگہ ہے جہاں اس دنیا سے نکل کر منتقل ہو کے تم قبر کے ذریعے سے اللہ کے پاس پہنچتے ہو، وہاں تمہارا مقام رکھا گیا ہے۔ اگر تم نیک اعمال کے ساتھ اس کے پاس پہنچے گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے انعام و اکرام کے ساتھ جنت النعیم جیسا، جنت الفردوس جیسا تمہارے لیے انعام تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر تم یہاں سے وہ سامان عزیز نہ لے کے جاؤ جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو تمہارے لیے وہاں پہ بھی انعام رکھا گیا ہے، اور وہ انعام دردناک قسم کا، وہ انعام عذاب یافتہ ہے، اور وہ انعام بہت ہی ہولناک ہے جسے جہنم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو دیا جاتا ہے، انسانوں کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ لوگوں اپنی آنکھیں کھولو، یہی دنیا کی زندگی تمہاری حقیقی دنیا نہیں ہے جس کے پیچھے تم لگے بھاگتے رہتے ہو۔ سامعین کرام، آج آنکھوں کو کھول کر مجھے ان آیات پر غور کرنا ہوگا۔ ہم نے پچھلے سورہ کہف کا مطالعہ کیا، اس میں بھی اس کا تذکرہ آیا، اس سے پہلے کے سوروں کا ہم نے مطالعہ کیا، وہاں پر بھی قرآن مجید کے مختلف آیات کی روح سے ہم نے اس دنیا کے سلسلے میں تفصیلات دیکھی۔ کیا ان تفصیلات کے بعد میرا اور آپ کا دل اس دنیا کی حقیقت کو ہم نے جانا؟ کیا اس دنیا کی طرف سے ہم نے اپنی
آپ کو इसकी मक़नातीसी क़ुव्वत के बंधन से हमने दूर कर दिया? अगर है तो अल्लाह का शुक्र है, अगर नहीं है तो फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सूरे के आखिर में नसीहत करता है कि दुनिया तुम्हारे लिए जाए करार नहीं है, ये दुनिया तुम्हारी हकीकी मंजिल नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए वो इनाम नहीं है। यहाँ पे रहने वाली चीज सब फानी होने वाली है। यहाँ से तुम्हें मिलने वाला हर इनाम तुम्हें घसीट कर अपने आप से दूर कर देता है। और इंसानों की जिंदगी का हाल में और आप देखते हैं कि दुनिया से जब इंसान रुखसत हो जाता है, कई जनाजे अपने सामने से गुजरते हुए देखते हैं कि क्या हमने नहीं देखा कि उनके 2 गज के कपड़ों के साथ कितना मालदार मतलब जो है शख्स हो, या मुल्क का हुक्मरान हो, या हाकिम हो, या फिर कहीं सेठ की मानिंद मतलब जो है वो इस दुनिया में हुकूमत कर रहा हो, सब के सब मतलब जो है एक ही सब में खड़े हो जाते हैं। महमूद व अय्याज ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदे नवाज। इसी मिज़दाक में, उसी मनो मिट्टी तले, उसी तरीके के साथ उसे दबो दिया जाता है, उसे दफन कर दिया जाता है, उसे मतलब जो है नीचे गिरा दिया जाता है, या उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। यही वो तरीक़ेकार है जो इंसानों के सिलसिले में आता है। मेरा और आपका भी वो मरहला आने वाला है जहां मुझे और आपको भी उसी तरह उसी मनो मिट्टी तले दबा दिया जाएगा। सामीन इकराम, कुरान मजीद में सूरे निसा की रुकू नंबर 11 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल मताउद दुनिया खलील व आखिरतुन खैरुल लिमन इत्तक़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ पैगंबर आप उन लोगों को बता दीजिए कि दुनिया का सरमाया तो बहुत खलील है और आखिरत बेहतर है परहेजगार लोगों के लिए। यानी आखिरत का सामान हमारे लिए बेहतर है, वही हमारी मंजिल है, वही हमारी करार वाली जगह है, वहां पर ही इनामात मिलते हैं। तो उस मंजिल की तरफ कोशिशें करना, उसके लिए तकोदो करना, उसके लिए जमा पूंजी करना, यही हमारे लिए बेहतर सामान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों को बार बार नसीहत करता है। कुरान के सफ़ात को पलट कर देखें, जहां सूरह अनआम की रुकू नंबर 4 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इरशाद फरमाता है, और दुनिया की जिंदगानी की हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं है कि बस चंद दिनों का खेल तमाशा है और आखिरत का घर ही बेहतर है उन लोगों के लिए जो परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। अफसोस तुम पर, क्या तुम इस बात को समझते नहीं हो? हम सब इस बात को समझते हैं, हमें सब बात हम जानते हैं कि कोई दौलतमंद इंसान अपनी खबर में कोई एक सिक्का भी लेकर नहीं जाता। बेशुमार पहनने वाले लिबासात मेरे और आपके खबर में एक भी मोहन नहीं पहुंचता। बेहतरीन मतलब जो है गद्दे जिन पर मैं और आप आराम हासिल करते हैं, वो कोई गद्दा, कोई नरम चीज भी उस खबर के काल कोठरी में मेरे और आपके लिए मुयस्सर नहीं आती। बेशुमार मोहब्बत करने वाले दोस्त अहबाब जो मेरी और आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, मगर इस सांस के खत्म होने के साथ ही कोई दोस्त मेरे और आपके साथ नहीं आता, कोई औलाद मेरे और आपके साथ नहीं आती, कोई रिश्ता मेरे और आपके साथ नहीं आता। तने तनहा जाना है, मगर इन सबको देखने के बावजूद इतना इंसान मतलब ढीठ किस्म का, सरकश किस्म का और इतना गफलत का शिकार और लापरवाही का शिकार है कि इतना सब जानने के बावजूद, किसी मैयत में शिरकत के बाद वापस आने के बावजूद वही दुनिया में लग जाता है, वही गलतियां करता है, उसी को समेटता है, उसी के लिए हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात के लिए अपने आप को मर बैठता है। अल्लाह ताला पूछता है कि लोगों, तुम्हारे लिए जिंदगानी आखिरत की बेहतर है। अगर तुम समझो, अगर तुम जानो और अगर तुम इसको छोड़ने की कोशिश करो तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आखिरत की फिक्र करो, आखिरत का तोशा तैयार करो और उसी में तुम्हारी भलाई है। फिर आगे चल के देखें तो सूरह मोमिनून रुकू नंबर 5 में अल्लाह रब्बुल आलमीन यूं इरशाद फरमाता है, ये दुनियावी जिंदगी और यहाँ का साजो सामान तो बस चंद दिनों के लिए है और आखिरत ही असल रहने वाली जगह है। यानी तकरार के साथ बार बार अब इन आयात पर गौर करें। कुरान मजीद मुझे और आपको नसीहत बार बार करता है। जिस सूरे की मतलब जो है आप खोलेंगे, जिस सूरे को मुतालिया करने की शुरुआत करेंगे, वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन हर जगह इस दुनिया के सिलसिले में आगाही देता है और उन्हें सबक देता है कि लोगों, हकीकतन इस दुनिया के पीछे न मर मिटो, इसी में तुम्हारी मतलब जो है कोई भलाई नहीं है, इसी में तुम्हारा नुकसान है, इसी में तुम्हारा पछतावा है, इसी में तुम्हारी हसरत है। सूरे हदीद की रुकू नंबर 3 की तरफ अगर चल के देखें तो वहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तकरार इसी की तरह करता है और आखिरत में मुजरिमीन और बागियों के लिए सख्त तरीन अजाब है और जो बंदे रज़ाए मग़फ़िरत के लायक हैं उनके लिए अल्लाह की
طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور یہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کرتا ہے وہاں کا انجام، وہ لوگ جو اس دنیا کے لیے مر مٹے ہیں، اس کو جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، اس کو سمیٹنے میں لگ گئے ہیں، ان کا انجام اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہاں ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، وہاں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہاں ان کے لیے پکڑ ہی پکڑ ہے اور گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا انجام ہے۔ اور رہ گئے وہ لوگ جو لائق مغفرت ہیں، یعنی جو اس دنیا میں اپنے آپ کو بچا کر اس دنیا کی طرف مطلب جو ہے اپنی تیاری کے لیے لگے رہے، ویسے لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، ویسے لوگوں کے لیے ترقیات ہیں، وہی لوگوں کے لیے درجات ہیں، ان لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں، اور انہی کے لیے عروج اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو نصیحت فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بس ایسی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا میں انگلی ڈبائی اور اسے اٹھایا اور اس پر ایک مطلب بوند لگی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے پانی کی جتنی مقدار اس میں لگی ہوئی ہے، اتنی ہی قیمت اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی سی ہے۔ اتنا سب تکرار کے ساتھ بتانے کے باوجود میرا اور آپ کا رد عمل ایسا کیوں ہے؟ کیوں مطلب جو ہے ہم بھٹکے چلے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اس دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں؟ کیوں اس دنیا کے لیے وہی مطلب جو ہے صدا کیوں لگاتے ہیں؟ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، کیوں مطلب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو نہ ان کا آنا مطلب جو ہے گوارا کرتے ہیں، نہ سننا گوارا کرتے ہیں، نہ مطلب جو ہے اس کے لیے اظہار کرنا گوارا کرتے ہیں، نہ اس کے لیے علم حاصل کرنا گوارا کرتے ہیں، مگر پھر کیوں مطلب امید لگاتے ہیں کہ کوئی دعا کرے اور ہماری قبروں میں نور برسایا جائے۔ لوگوں، اعمال کے بل بوتے پر ہی انسان کا عروج ہے، اعمال کے بل بوتے پر ہی ہماری نجات ہے، اعمال کے بل بوتے پر ہی ہمارے لیے جنت کا انعام رکھا گیا ہے۔ تو وہ انعامات کو چھوڑ کر ہم اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے آپ کو خالی ہاتھ مطلب جو ہے کیوں چلے جاتے ہیں؟ یہ سوال قرآن مجید اور احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کو اپنی محبوب مطلوب بنائے گا وہ اپنی آخرت کو ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جو کوئی آخرت کو محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان کرے گا۔ بس جب دنیا و آخرت میں سے ایک کو محبوب بنانے سے دوسرے کا نقصان برداشت کرنا لازم اور لاگزیر ہے تو عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ فنا ہو جانے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت اختیار کرو۔ کتنی بہترین مطلب جو ہے ہمارے لیے نصیحت اور ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین رحمان اور رحیم ہے۔ وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ دل درد محسوس کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ راہ نجات کی راہیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو نصیحت کی کہ لوگوں دونوں ایک ساتھ حاصل نہیں ہو سکتے، یا تو دنیا حاصل ہوگی اور اس کے لیے ہمیشہ ضائع ہونے والا انعام مل جائے گا، اور رہ گیا وہ جو اس دنیا کے لیے ہم مریں گے نہیں بلکہ آخرت کو سمیٹیں گے تو آخرت ملے گی جہاں رہتی دنیا تک کے لیے رہتی مطلب جو ہے حیات کے لیے وہاں انعام میسر آئے گا، اور اس کے لیے انعامات ہی انعامات ہوں گے۔ کہ کیا میں اور آپ ایسا انعام نہیں چاہتے؟ اگر انعام چاہتے ہیں تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ لوگوں عقل سے کام لو، کیونکہ ہمیشہ ہم کوئی چیز دیکھنے جاتے ہیں اس کی گارنٹی دیکھتے ہیں کہ کتنے سال یہ مطلب ہمارے لیے گارنٹیڈ ہے، اور کوئی چیز لینے جاتے ہیں کہ اس کا ٹکاؤ مال کتنا حد تک ہے وہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیاوی کوئی بھی مال لے لیں اسی کو تو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر یہاں ہم عقل سے کورے کیسے ہو سکتے ہیں اور ایسی غلطیاں اور ایسی بیوقوفیت کیوں کرتے ہیں؟ سوال ہے میرے اور آپ کے عقلوں سے۔ لوگوں اپنا بہتر سامان کرو، اسی میں نجات ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ایسا ہے کہ پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں۔ عرض کیا گیا اے حضرت اللہ رب العالمین ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جو دنیا کو سمیٹنے میں لگتے ہیں وہ گناہوں سے آلودہ ضرور ہو جاتے ہیں، جو دنیا کو سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں وہ اپنے اوقات، جو کل والی کلاس میں ہم نے رزق کے معاملے میں تفصیل دیکھا تھا، وہ رزق کی ضیاع کرتے ہیں، اسی میں اپنے آپ کو غفلت کا شکار کر لیتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ہم سارے اعمال ضائع کر لیتے ہیں اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو اپنے خطبے میں بہترین نصیحت فرمائی، آئیے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
इरशाद फरमाया कि सुन लो और याद रखो कि दुनिया एक आर्जी और वक्ती सौदा है जो फिल वक्त हाजिर और नकद है और इसकी कोई कद्र कीमत नहीं है, इसीलिए उसमें नेक व बद का हिस्सा है और सब इससे खाते हैं। और यकीन करो कि आखिरत मुकर्रर वक्त पर आने वाली एक अटल और सच्ची हकीकत है और सब कुछ कुदरत रखने वाला शहंशाह उसमें लोगों के आमाल के मुताबिक जजा व सजा का फैसला करेगा। याद रखो कि सारी खैर और खुशगवारी और इसके तमाम किस्में जन्नतों में हैं और सारा शर और दुख और इसकी तमाम किस्में दोज़ख में से हैं। बस खबरदार खबरदार, जो कुछ करो अल्लाह से डरते हुए करो और हर अमल के वक्त आखिरत के अंजाम को पेश नजर रखो और यकीन करो कि तुम अपने अमाल के साथ अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे। बस जिस शख्स ने जर्रा बराबर कोई नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर कोई बदी की होगी वो उसको भी देख लेगा। कितनी अच्छी नसीहतें हैं। क्या इस नसीहतों पर मैंने और आपने कभी गौर व फिक्र नहीं किया? क्या इस के सिलसिले में मैंने और आपने तदब्बर नहीं किया? क्या इसके लिए कभी मैं और आपने संजीदगी इख्तियार नहीं की? क्या इसके लिए तकोदो यानी कोशिशें और मेहनत के लिए मेरे और आपके कदम, मेरा और आपका जहन, मेरे और आपके हाथ पैर और मेरे और आपके दिल की रग़बतें कभी आगे नहीं बढ़ी? अगर आगे नहीं बढ़ी तो इसमें नसीहत की गई है कि लोगों, तुम्हारा खैर का अंजाम चाहते हो तो तुम आखिरत के लिए तैयारी करते रहो। ये दुनिया की जिंदगी तो फना होने वाली है, क्योंकि मैं और आप देखते हैं कि बेशुमार दौलत के मालिक होने के बावजूद जब इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो मरने के बाद वही बच्चे हैं जो आपस में लड़ मर कर मेरी और आपकी चीजों को लेते हुए, तकसीम करते हुए, झगड़ते हुए नजर आते हैं, मगर मेरे और आपके लिए कोई एक सिक्का भी सदका और खैरात के लिए देने के लिए तैयार नहीं होता। मगर मैं और आप उम्मीदें लगाते हैं। लोगों, क्या यही बेवकूफ़ी नहीं है? क्या हमारी मतलब जो है बेअक्ली नहीं है? सोचिए और अपना हिसाब कीजिए और अपनी जिंदगियों का फैसला बेहतर अंदाज में कीजिए। इसी में हमारी भलाई है और इसी में मेरी और आपकी निजात है, क्योंकि दुनिया की जिंदगी एक दिल का बहलावा है। दिल को तसल्ली सी थोड़ी देर के लिए लगती है। खेल जैसे बच्चे खेल और तमाशे के लिए जमा होते हैं, खेल खत्म हो गया, वहां सब कुछ खत्म हो गया, फिर से वापस मतलब जो है अपने वक्त के पर अपनी मतलब जगह पर वो वापस लौट आते हैं। दुनिया की जिंदगी भी बिल्कुल इसी मानिंद है। इस हकीकत को वाज़े करते हुए इस आखिरी रुकू में नसीहतन दुनिया की तरफ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि असल जिंदगी का घर तो आदारुल आखिरत है। काश ये लोग जानते, काश ये लोग समझते, काश ये लोग हकीकत को जानते। लोगों, जब तक इंसानों की जिंदगी तसव्वुरात से आरी होकर, जब तक शऊरी एहसासात के साथ सोचने पर दारामद नहीं करती, उस पर अमल नहीं करती, उस पर कारबंद नहीं होती, तब तक इंसान कभी भी कोई मतलब जो है दुनिया की खैर से इसको हाथ छोड़कर वो आखिरत के लिए तैयारी नहीं करता। इसलिए अकल का तकाजा है कि हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करने की कोशिश करें और वही हकीकत को समझने की कोशिश करें। ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है, आखिरत की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है। जो अमल यहाँ किया जाएगा वही वहां पे काटा जाएगा, जो यहाँ बोया जाएगा वहां पे ही उसकी फसल को देखा जाएगा। तो हमें आप क्या करते हैं? सवाल और मालूमात और इल्म मेरे और आपके दरमियान है। फैसला अपना अपना है, जो जैसा फैसला करेगा उसका अंजाम वैसा ही होगा, या तो खैर के साथ या तो बद के साथ। मगर अल्लाह से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा अंजाम ईमान पर करे, हमारा अंजाम खैर पर करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को आगे बढ़ाते हुए यूं इरशाद फरमाता है आयत नंबर 65 में, जब ये लोग कश्ती पर सवार होते हैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं, फिर जब वो इन्हें बचाकर खुशकी पर ले आता है तो यकायक शिर्क करने लगते हैं ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर इसका कुफरान नियामत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। अन करीब इन्हें मालूम हो जाएगा कि क्या ये देखते नहीं हैं कि हमने एक पुरअमन हरम बना रखा है, हालांकि इनके गिरदो पेश में लोग उचक लिए जाते हैं। सामईन इकराम, दुनिया की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फौरन ही इंसानों की फितरत की तरफ आता है और कहता है कि इंसानों की फितरत तो बड़ी अजीब सी है। उनका ये हाल है कि जब मुसीबत आती है, जब वो पकड़ लिए जाते हैं
ہیں تو سارے رشتے ناتے وہاں پہ ختم کر کے دنیا سے سب کاٹ کے وہ اللہ سے رجوع ہو جاتے ہیں, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں, اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ کی طرف مر مٹنے کے لیے سب کچھ دعائیں اور عزائم پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے, اگر یہ بلا ٹل جائے, یہ مصیبت ٹل جائے, یہ چیز مل جائے تو پھر مطلب جو ہے ہم تیری طرف رجوع ہوں گے اور تیرا جو حکم ہوگا ہم کرنے کے لیے تیار ہوں گے. مگر جیسے ہی بلائیں ٹل جاتی ہیں, مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, پریشانیاں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر انسان کا یہ حال اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ پھر وہ ویسی کی ویسی جیسے کہ مطلب جو ہے کتے کی دم جیسے ٹیڑی ہوتی ہے, اسے مثالاً کہا جاتا ہے کہ 200 سال تک اگر اس پائپ میں اسے بند رکھا جائے, اسے کھول دیا جائے تو پھر وہ ویسی ٹیڑی کی ٹیڑی ہوتی ہے. انسان کا حال بھی وہی ہے کہ بالکل وہ اسی مانند ٹیڑا ہی رہتا ہے, وہی سوچتا ہے کہ فلاں بابا کی بنا پر اگر ہم چادر چڑھا لیں, فلاں مزار پر جا کر کسی کو پھول چڑھا لیں, کسی کی مطلب جو ہے 11ویں یا پھر فلاں مطلب جو ہے دعوت کر کے, فلاں مطلب جو ہے مختلف مطلب حرکتیں کر کے ہم ان کو منوا لیں, اسی کی بنا پر یہ ہوا ہے. جبکہ اس وقت جب اس پر مصیبت پڑتی ہے اس وقت تو سارے ناطے ختم ہو جاتے ہیں, ڈھیٹ سے ڈھیٹ کفار بھی اللہ ہی سے رجوع کرتے ہیں. آئیے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو بھی دیکھیں جس میں اسی بات کو ریپیٹیشن کے ساتھ, تکرار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 24 تک بڑی تفصیل کے ساتھ یہ تفصیلات آتے ہیں. اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے, لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتا ہے. کہو اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اللہ رب العالمین, اس کے فرشتے تمہارے سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گھر گئے ہیں, اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس کے پاس دعائیں مانگتے ہیں. اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے رہیں گے, مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر دنیا میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ جاتی ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لو, پھر ہماری طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو, اس کی مثال یہاں پہ دی گئی ہے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین بڑی تفصیل کے ساتھ کتنی مطلب جو ہے دل موہ لینے والی مطلب جو ہے باتوں کے ساتھ, اس کے انداز کریمہ کے ساتھ میرے اور آپ کے دل کو کھول کر رکھ دینے کی مثالیں دیتا ہے. مگر میرا اور آپ کا دل کا یہ حال ہے کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے. اس صدا کے ساتھ نہ قرآن کو کھولا جاتا ہے, نہ اس کے ترجمے کو پڑھا جاتا ہے, نہ اس کی تفسیر پر غور و فکر کیا جاتا ہے, نہ دین کے معاملے میں جس کے بل بوتے پر ہی میرے اور آپ کے لیے انعام رکھا گیا ہے وہ دین پر ہی معلومات حاصل نہیں کرتے. دنیاوی تمام معلومات, چاہے ڈاکٹری کی ہو, چاہے انجینئرنگ کی ہو, چاہے مطلب جو ہے ہمارے حساب کتاب کی ہو, جس معاملے کی بھی ہو, دیکھیں وہ پیچھے رہ جانے والا ہے. کوئی ڈاکٹر بھی اگر جا کر وہ وہاں پہ اعلان کر دے کہ میں ڈاکٹر ہوں, اس وجہ سے مجھے نجات دیجئے, وہاں کوئی نجات نہیں ملے گی. بلکہ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری, سوال کیا جائے گا علم کہاں سے حاصل کیا, علم کہاں خرچ کیا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا. یہ وہ سوالات ہوں گے جو زندگی کے ہیں. اس سلسلے میں معلومات نہیں کرتا, اس میں دغا کرتا ہے, اس میں نظر اندازی کرتا ہے, اس میں باتوں کو ٹال مٹول کرتا ہے, اس میں باتوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے کہ کل دیکھیں گے کہ صدا کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اسی وجہ سے زندگی کا یہ حال ہے کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور اسے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں اس وقت پھینک دیا جاتا ہے جب وہ اپنے ساتھ کوئی اعمال کی کوئی صحیح مطلب جو ہے چیز لے کر نہیں جاتا, تو ضائع ہونے والے کچرا اعمال اس کے لیے کوئی منافع بخش نہیں ہوتے. سامعین کرام, اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 66 سے لے کر 670 تک کی آیات میں یوں ارشاد فرماتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, ترجمہ اس طرح ہے کہ تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتیاں چلا
چلاتا ہے تاکہ تم کو اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس کے ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو اس سے منہ موڑتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کر خدا کبھی خشکی پر تم کو زمین میں نہ دھسائے گا یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی نہ بھیج دے گا اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایت نہ پاؤ گے؟ کیا تم اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا نہ ملے کہ اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ تو ہماری عنایات ہیں کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی عطا کی اور اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور اس کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر تمہارے لیے نمایاں فوقیت بخشی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا عروج تمہیں سب مخلوقات میں اونچا درجہ اشرف المخلوق بنا کر اتارا گیا ہے، تمہیں عقل جیسی نعمت عطا کی گئی ہے، مگر تمہاری زندگی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے جتنی چیزیں نعمتیں ہیں وہ تمہارے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کی سرزمین پہ نفاذ کے لیے تمہیں ساری چیزیں دی گئی ہیں۔ اسی کام کو چھوڑ کر تم بیکار کاموں میں لگ کر اس دنیا کے حصول کے لیے اپنے تقوضوں کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو بڑے تم بے خوف ہو گئے ہو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ ناشکرا پن تمہارے اندر پیوست ہو گیا ہے اور تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے موت کبھی نہیں آئے گی، تمہارے لیے پکڑ کبھی نہیں ہوگی اور تمہارے لیے کبھی مطلب جو ہے پکڑنے والا سامان نہیں ہوگا۔ لوگوں عقل سے کام لو، اسی میں تمہاری بہتری ہے اور اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے کہ دنیا کی اس زندگی سے نجات پالو۔ اس سے حاصل ہونے والی تمام مطلب جو ہے کوششوں کو تم اللہ کے دین کے لیے خالص کر لو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں تمہارے لیے راہ نجات ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے اس کلمات کی طرف اگر دیکھیں تو آیت نمبر سورہ انعام کی آیت نمبر 140 میں بھی تکرار کے ساتھ اللہ رب العالمین نصیحتیں کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ سامعین کرام، اس وقت کا تذکرہ سیرت کی کتابوں میں پلٹ کر صفات کو دیکھیں تو وہاں ہمیں ابو جہل کے بیٹے کرامہ کا واقعہ سمجھ آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے رسول سے بھاگ کر، دین سے بھاگ کر وہ نکل گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ بہت دور نکل جائیں۔ اس وجہ سے کرامہ جدہ کی طرف بھاگے، ایک کشتی پر سوار ہو گئے، حبش کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے سوچا کہ ہم اس کشتی کے ذریعے سے میں بہت دور چلا جاؤں گا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچ سکے۔ وہ طوفان میں گھر گئے، بھی سمندر میں پہنچے، طوفان آ نکلا۔ انہوں نے بڑی بڑی کوششوں کے ساتھ اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارا مگر وہاں کوئی ان کے لیے مدد نہیں آئی۔ آخر کار دل نے صدا دی کہ لوگوں کہ وہی خدا ہے جو ساری کائنات کو چلاتا ہے۔ فوراً ہی اس خدا کو پکار اٹھے، اس کی طرف جھک گئے اور اسی کو بچانے کی تکرار کرنے لگے۔ اگر تو نے مجھے بچا لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خدا کو بھی میں مان لوں گا۔ تو اس وقت حالات مطلب جو ہے ایسے آ گئے تھے، سارے وہ دیوی دیوتا ان سے رفو چکر ہو گئے، بھاگ گئے، ختم ہو گئے اور پھر سے مطلب جو ہے اسی خدا کی طرف آئے تو دل سوچنے پر مجبور ہو گیا، واقعتاً اگر ایسا ہی خدا ہے تو پھر یہ دیوی کس کام کے، یہ دیوتا کسی کام کے؟ سامعین کرام، یہ واقعہ ہے جو سیرت کی کتابوں میں تکرار کے ساتھ مجھے اور آپ کو ہر کوئی مقرر سناتا ہوا نظر آتا ہے یا کتابوں میں نظر آتا ہے۔ اس واقعے کی روح سے میں اور آپ کبھی جائزہ لے کر دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی میں کئی ایسے اوراق ہیں جو ان زندگی کے اوراق پلٹتے ہیں تو ایسے واقعات میرے اور آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ ذرا مطلب جو ہے پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو کورونا وائرس چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کورونا وائرس میں جہاں جس کو سمیٹ لیا گیا تھا، جس کو پکڑ لیا گیا تھا، جس کی وبا میں وہ ملوث ہو گئے تھے، ان کی زندگی کے حالات کبھی میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھے کہ ان کی زندگیاں کس کے لیے مطلب پکاری جا رہی تھی؟ وہ کس سے صدائیں لگائے ہوئے تھے؟ جو مطلب جو ہے اس سے متاثر ہوئے تھے وہ لوگ بھی، اور جن کے خاندان والے ہیں اور جن کے اپنے خاندان والے اس سے متاثر ہوئے ہیں وہ لوگ بھی کس کو پکار رہے
تھے. سامعین کرام, سوال میرے اور آپ سے پوچھا جائے تو حقیقتاً مطلب جو ہے دل سے صدا نکلتی ہے, وہی وہ خدا ہے جس کی طرف پکار کر میں اور آپ صدائیں لگا رہے تھے. اے اللہ ہمیں بچا لے, تو ہی وہ رزاق ہے, تو ہی شفا دینے والا ہے, تو ہی رحمان اور رحیم ہے. ہمارے لیے اس وبا سے نجات دے دے, ہمیں زندگی عطا فرما دے, ہمیں پھر سے اس زندگی کی طرف لوٹا دے. کیا ایسی حقیقت نہیں ہے؟ کئی ایسے واقعات ہیں, کہیں پھنس جاتے ہیں, کہیں گاڑی کا ٹائر بس ہو جاتا ہے, وہاں پر انسان پریشان ہوتا ہے. سارے مطلب جو ہے وہ ساری چیزیں جس کے لیے ہم اپنے آپ کو مر مٹا دیتے ہیں, وہ ساری ہماری آنکھوں سے, ہماری ذہنوں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں, اور ہم پکارتے ہیں تو اللہ ہی سے پکارتے ہیں. سامعین کرام, اتنا سب مطلب جو ہے جاننے کے باوجود ہم کیسی غلطیاں ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ عقل کے دعوے دار ہیں؟ اگر عقل کے دعوے دار ہیں تو واقعتاً مطلب جو ہے ہم صحیح رخ کے ساتھ, صحیح سوچ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو گامزن کرنا چاہیے تھا. مگر میری اور آپ کی زندگیاں صحیح رخ کے ساتھ گامزن نہیں ہیں. وہاں صحیح رخ کے ساتھ مجھے اور آپ کو سیدھا راستہ نہیں ملتا. اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بار بار نصیحتیں جو دنیا کے سلسلے میں ہیں بار بار کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیا ان آیات پر میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا؟ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر دیکھیں. کوئی جس عمر میں جس وقت بھی ہے, اتنے سال پیچھے پلٹ کر دیکھیں کہ کیا یہ آیات میرے اور آپ کے سامنے نہیں آئی؟ کیا مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے پر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو عقل نہیں عطا کی؟ اگر نہیں کی تو ایسی کیسی ہی بڑی بے وقوفی ہے. وہ یہی بے وقوفی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف ہے وہ شخص, بے وقوف ہے وہ شخص, بے وقوف ہے وہ شخص. پوچھا گیا کون بے وقوف ہے؟ کہا گیا جو گئی ہے اس پر روتا پیٹتا بیٹھتا ہے, اور جو آ رہی ہے اس پر کوئی نظر ثانی نہیں کرتا. یعنی اگر ہم ایسا ہوتا تو ایسا کر لیتے, آپ کے جیسا بولنے آتا تو ہم بھی بول سکتے تھے, آپ کے جتنا علم ہوتا تو ہم بھی کر سکتے تھے, آپ کے جیسے اچھے ماحول مل جاتا تو ہم بھی ایسا ہو سکتے تھے, آپ کے جیسے طریقہ کار پر ہم چلتے اور اتنا کچھ مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے بس ذریعہ مدد مل جاتی تو میں اور آپ کرتے. کیا یہ سوالات میرے اور آپ کے نہیں ہیں؟ زندگی پیچھے سے میرے اور آپ کے لیے کچھ لمحات جو باقی رہ گئے ہیں وہ کھینچ کر میرے اور آپ کے پاس آ رہے ہیں. کیا ان لمحات میں میں نے اور آپ نے غور کیا؟ انسان عقل کے ساتھ اتارا گیا ہے, اشرف المخلوق بنا کر اتارا گیا ہے, اور اسی کے بل بوتے پر وہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو اسے ضرور مل جاتا ہے, اس لیے کہ وہ عقل رکھتا ہے, وہ شعور رکھتا ہے, وہ احساسات رکھتا ہے, وہ تکو دو کرنے والا مجاہدہ رکھتا ہے. اسی وجہ سے تو وہ آگے بڑھتا ہے. مگر انسان کا یہ حال ہے کہ وہ آگے نہیں جاتا, وہ کوششیں نہیں کرتا, صرف مطلب جو ہے وہ بہانے بازیاں کرتے ہوئے, صرف ہلے کرتے ہوئے پھر بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی سب سے بڑی تمہاری غلطی ہے اور یہی تمہارا پیچھے رہ جانے والا قدم ہے. سامعین اکرام, اسی کے بعد اللہ رب العالمین بتا کے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے پر امن حرم بنایا, حالانکہ اس کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں. پھر پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں, اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں. وہ شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھوٹ لائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہے. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی وہ سرزمین تھی جسے مکہ کہا جاتا تھا, وہی سرزمین کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کے کرم ہی کی بنا پر وہاں پہ امن مطلب جو ہے میسر آ گیا تھا. لوگ وہاں پہ لوٹ مار نہیں کرتے تھے, لوگ وہاں پہ پر امن رہتے تھے, اور وہاں پہ آنے والا ہر شخص امن اختیار کر لیتا تھا. جبکہ اس کے مقابلے میں وہاں سے کوئی باہر نکلتا, گرد و نواح میں ان کے اوپر لوٹ مار ہوتی تھی, ان کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, اور انہیں قتل و غارت گیری کی جاتی تھی. سامعین کرام, اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمام مطلب وہ چیزیں ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے دیوی دیوتاؤں نے ایسا کیا ہے؟ کیا تمہارے مطلب جو ہے وہ من پسند شریک جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو وہی چیزوں نے تمہارے لیے سامان پیدا کیے ہیں؟ لوگو, یہ اللہ ہے جو تمہیں زندگی دیتا ہے, اللہ ہے تمہارے لیے سہولتیں دیتا ہے, اللہ ہے جو ہوا پانی کا انتظام کیا ہوا ہے, اللہ ہے جو تمہیں رزق عطا فرماتا ہے, اسی کے بل بوتے پر تمہاری زندگی کی بقا ہے. اور اگر اللہ چاہے تمہیں واپس بلا لینا
تو کون سی چیز ہے جو تمہیں روک سکتی ہے؟ کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا کورونا وائرس کے اس پرخطر مطلب دور کے اندر کتنے ہی لوگ تھے جو صحت مند تھے، لوگ خواتین اس وقت جب جن پر اٹیک ہو گیا تو ان کو ہم نے کتنے اچھے ڈاکٹروں کے پاس لے گئے، بہترین ہاسپٹلز میں ان میں ایڈمٹ کیا گیا، بے شمار دولت ان پر خرچ کی گئی، مختلف چیزیں انہیں بہم پہنچانے کی کوشش کی گئی، مگر اللہ رب العالمین جس کو بلانے کا ارادہ کر چکا ہے، جس کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے، اس کا کوئی زور نہیں چلا اور واپس وہ پلٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچا۔ کتنے ہمارے پیارے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو کر وہاں پہ پہنچ گئے۔ کیا یہ تمام چیزیں میری اور آپ کی آنکھیں نہیں کھلتی؟ کیا یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو عبرت نہیں دلاتی؟ کیا یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے نام اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے کے لیے نہیں مطلب آگاہی دیتی؟ تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ میں اور آپ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی چیزیں میسر نہیں کر سکتے اور کوئی چیز بھی وہاں پہ مجھے اور آپ کو میسر نہیں آ سکتی۔ اگر آنکھیں کھلی ہیں، اگر اپنے آپ کے دل کے نیا کو میں نے اور آپ کو بدل دیا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع اختیار کیا ہے، تو یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، میرے اور آپ کے لیے سہولتیں عطا فرمائے گا، میرے اور آپ کے لیے جنت کو سجایا جائے گا اور مجھے اور آپ کو انعام ملے گا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں ہے؟ سوال مجھ سے اور آپ کو پوچھا گیا، انصاف کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھئے کہ کیا جو لوگ اس طرح کی نالائقیاں کرتے ہیں، اس سے روح گردانی کرتے ہیں، اس طرح سرکشی کرتے ہیں، اس طرح سے نمک حرامی کرتے ہیں، تو پھر بھی انہیں جنت مل جائے، کیا میرا اور آپ کا دل گوارا کرے گا؟ میری اور آپ کے دل سے آواز نکلے گی؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، میرے پاس ان کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ مطلب انعامات ہیں، نہ اس کے لیے نظر عنایت ہے، نہ ان کے لیے کوئی اچھی صدا ہے، نہ ان کے لیے رحم موجود ہے، بلکہ گھسیٹ کے جہنم سے دہکتی ہوئی آگ میں انہیں پھینکنا، انہیں جلانا، انہیں عذاب سے دوچار کرنا، یہی میرے لیے بہتر ہے اور یہی میں کام کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخری آیت کی آخری چیز مجھے اور آپ کو نصیحتاً اس پورے سورے کا حاصل اس آیت کے اندر پیوست ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مجھے اور آپ کو مخاطب ہو کے کہتی ہے، آئیے پڑھیں۔ ترجمہ اس طرح ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، بہترین کام جس کو مقصد عظیم دیا گیا ہے وہ مقصد عظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا۔ قم فانذر، اے اوڑھ لپیٹ کے سونے والوں، اٹھ جاؤ اور پھر مطلب تیار ہو جاؤ۔ اور جس کو کام دیا جاتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، جس کو کام دیا جاتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، جس کو کام سونپا جاتا ہے وہ ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، جس کو کام دیا جاتا ہے اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگتا ہے، اور جس کو کام دیا جاتا ہے وہ مسابقت کرتا ہے، اس کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے جن کو راستے نظر آتے ہیں، راستے میسر آتے ہیں، راستے کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے جو اگر کچن کی اس مطلب جو ہے کوٹری میں اور آپ جا کے پکوان کی چیزیں لینے کے لیے پکوان کی شروعات کریں، ساری چیزیں نظر آتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یہاں بیٹھ کر صرف پکوان کا صرف مطلب جو ہے ارادہ کر لے، کیا کوئی چیز میسر آتی ہے؟ کیا چولہا جل جاتا ہے؟ کیا ہنڈیا پک جاتی ہے؟ کیا لذیذ سالن تیار ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ یہ مثالیں مجھے اور آپ کو عبرت دلاتی ہیں، سبق دلاتی ہیں، احساسات کو بیدار کرتی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، میری خاطر مجاہدہ کرنے والے، مجاہدہ کرتے ہیں کہتے ہیں کوششوں کو، مجاہدہ کہتے ہیں محنتوں کو، مجاہدہ کہتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہونے کو، مجاہدہ کہتے ہیں حرکت میں آنے کو۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجاہدہ کرنے والوں کے لیے میں راہیں مہیا کروں گا اور یقیناً ایسے لوگ ہی نیکوکار ہیں۔ قرآن کے صفات کو پلٹ کر دیکھیں تو قرآن مجید کے مختلف آیات
مجھے اور آپ کو سوروں میں بتاتی ہیں کہ آؤ یہی حقیقت ہے، مجاہدہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بہترین چیزیں مجھے اور آپ کو نصیحتاً فرمائی ہیں، کبھی غور نہیں کیا ہوگا۔ آئیے دیکھیں سورہ عنکبوت کی جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہوئی ہے، اسی میں اگر ہم دیکھیں تو آگے چل کے سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں بھی اللہ رب العالمین اس کی تکرار کرتا ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور اپنی جان اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ کہا گیا ہے ایمان لانا شرط اول ہے، یقین لانا، بھروسہ کرنا شرط اول ہے۔ جو اس پر کاربند ہو گیا تو دوسرا کام اس کا ہوتا ہے کہ شک و شبہات نہ کرے گا۔ جو آگے اس کے بعد آگے بڑھا تو انسان کے تیسرا قدم جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی تقویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سچے لوگ ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اسی طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں، جتھا بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی قوت کے ساتھ اقامت دین کے کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوتے ہیں۔ ان کی مثال دی گئی کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہے، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام سورہ صف کی آیت نمبر 11 سے 14 میں بھی اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور دوسری چیز جو تم چاہتے ہو تو وہ تمہیں دے گا اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں تو حاصل ہونے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ ابن مریم نے حواریین سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریین نے جواب دیا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور انہیں غلبہ عطا فرمایا ہے۔ سامعین کرام اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثال عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے والے حواریین جسے انصار اللہ کا بھی لقب دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جہاں تک دین کے قیام کے لیے جب ایک ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند جڑ نہیں جاتے، ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو جاتے، اتحاد ہمارے اندر پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک مطلب جو ہے دین کا قیام ممکنات میں سے نہیں ہے۔ دنیا بڑی نگری ہے، اس دنیا میں رہنے والے بے شمار افراد ہیں جو اپنے نظریاتی ٹکراؤ کے ساتھ، بے شمار خیالات کے ساتھ، بے شمار ارادوں کے ساتھ، بے شمار غفلت کے ساتھ اس دنیا میں وارد ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لے آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سامعین کرام مسلمان ہونے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو قربانی کی ضرورت ہے، اپنے نفسوں کو مارنے کی ضرورت ہے، اپنے جانوں اور مالوں سے اسے سینچنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر مجھے اور آپ کو جنت کا انعام ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں بھی اس کی تکرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ ہے، اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اور اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کتنی جگہ کامیابی کی جو مد رکھی گئی ہے اس میں کہا گیا کہ نفس کو مارنا، اس کو قابو کرنا، اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اسی کے مطابق اپنی اطاعت شعور کا مطلب جو ہے احساس دلاتے ہوئے وہی اطاعت اللہ کرنا، وہی زندگی کا حاصل ہے۔ اور اسی میں کہا گیا کہ جو لوگ جنت اگر پانا چاہتے ہیں اپنے نفس کے بدلے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نفس ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان بے شمار خواہشات کے بلبوتے پر انسان مر مٹتا ہے، حب دنیا اور حب خواہشات کا پجاری بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کو مارا وہی کامیاب ہو گیا۔ صفات پلٹ کر دیکھیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 میں بھی اس کی تکرار کرتے ہوئے نصیحت کی گئی کہ
मदीना के बाशिंदों और गिरद नवाह के बदवियों को ये हरगिज ज़ेबा नहीं देता कि अल्लाह के हुजूर को, रसूल को छोड़कर घर बैठे रहो और इसकी तरफ से बेपरवाह होकर अपने अपने नफ्स की फिक्र में लग जाओ, इसलिए कि ऐसा कभी नहीं होगा कि अल्लाह के रास्ते में भूख प्यास और जिस्मानी मशक्कत की कोई तकलीफ उस झेले और मुनकिरीन हक को जो राह नागवार है इस पर कोई कदम वो उठाएं और किसी दुश्मन से अदावत हक का कोई इंतखाब वो ले और इनके बदले में इनके हक में एक अमल सालेह न लिख लिया जाए। यकीनन अल्लाह के यहाँ मोहसिनीन का हक खिदमत मारा नहीं जाता है। सामीन इकराम, कितनी अच्छी बात और कितनी साफ बात मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने दिल की बताई। कहा गया कि जो लोग अल्लाह के दीन के लिए उठ खड़े होते हैं, जो लोग इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ मिसालन मतलब कहा गया कि मदीने के बाशिंदे और अतराफ में रहने वाले बदवी। अब उसको हटाकर यहाँ हमें अपना नाम लिख ले कि यहाँ चाहे कतर में रहने वाले लोग हों, चाहे हिंदुस्तान के किसी इलाके में किसी बस्ती में रहने वाले लोग हों, आए लोगों तुम्हारे लिए गवारा नहीं करता कि अल्लाह के दीन के खातिर अल्लाह के रसूल को छोड़कर, उसके कलिमात को छोड़कर, उसके अहकामात को छोड़कर हम घर बैठे रहे और दुनिया मतलब जो है नंगा नाच नाची जाते रहे। सवाल मेरे और आपके दरमियान है, इस दुनिया के अंदर हिजाब का मसला हुआ और हिजाब की बदौलत दुनिया हिल कर रह गई और मुख्तलिफ फसादात रोनुमा आए, तो उस वक्त मेरा और आपका दिल क्या पुकार कर नहीं कहता कि लोगों इससे पहले हमारी वो गैरत कहां चली गई थी कि इस कौम की बेटियों को मैं और आप बुर्का क्यों नहीं सिखाया, उनके अंदर के अजाइम को क्यों पुख्ता नहीं किया, हर घर के अंदर ये शऊरी एहसासात क्यों पैदा नहीं किए, क्यों हमारे अंदर तजाद है। दो किस्म के लोग मतलब दुनिया में वजूद में आते हैं, एक मुसलमान वो जो बुर्के के बगैर मतलब चलता हुआ नजर आता है, एक मुसलमान वो जो बुर्के के साथ नजर आता है। तो सवाल तो उठेगा ही उठेगा, उस वक्त मेरी और आपकी गैरत कहां थी, उस वक्त मेरे और आपके एहसासात कहां थे, उस वक्त मेरी और आपकी आंखों की हया कहां थी, मेरे और आपका ईमान कहां सो गया था। उस वक्त सोया नहीं, जब बातिल कौम ने उस पर जरब लगाई तो उस वक्त तलमला उठते हैं, पुकार उठते हैं। अगर ये मसला टल जाए तो क्या मैं और आप पुकार के कहेंगे कि क्या मैं और आप वादा करेंगे कि पूरी इस इंसानियत के दरमियान में हर खातून उठ खड़ी होगी और वो पर्दा होगी? क्या ऐसा होगा? नहीं। वही पिछली वाली आयतें अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुसीबत आती है तो उस वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं, ललकारते हैं और उसी की तरफ रग़बत इख्तियार करते हैं। मुसीबत टल जाती है फिर वैसे के वैसे नजर आते हैं। ये कोशिशें नहीं है, ये मेहनतें नहीं है, ये उरूज नहीं है और ये मतलब अल्लाह की इत्तबा नहीं है। कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह के राह पे निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया है? ऐसा है तो तुम्हें मालूम हो कि दुनियावी जिंदगी का सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। क्या मेरी और आपकी जिंदगियों का कभी मैंने और आपने जैसा लिया? जब भी मतलब जो है मेरे और आपके लिए खुदा के खवानीन पुकार कर करते रहे, वहां हमने एक ही सदा लगी पुकारते रहे कि नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास सलाहियत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास फला नहीं है, फला हमारे पास धमाका नहीं है। सामईन इकराम, मुख्तलिफ मतलब बहाने हैं जो इंसान करता है और पीछे हट जाता है। हम देखें कि इस दुनिया की नगरी के अंदर जहां आप जहां जहां रहते हैं वहां हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में हमारी खवातीन मुस्लिम मौजूद हैं। तो वो इस जूम के इसमें सिर्फ 81 मतलब जो है हजरात नजर आ रहे हैं। बाकी खवातीन कहां हैं, बाकी घराने कहां हैं, कहां मतलब जो है उनको मसरूफ रखा है, किस चीज ने उन्हें इस दुनिया में लगा रखा है, किस चीज ने उन्हें मशगूल रखा है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला आयत करीमा से पूछता है कि तुम्हारा यह हाल है कि जब भी तुमसे कहा जाए कि अल्लाह के रास्ते में निकलो तो फिर तुम्हारी एक ही सदा है कि तुम जमीन से चिमट कर रह जाते हो। और मुकाबले के एतबार से अगर देखा जाए तो तुम दुनिया ही की जिंदगी की तरफ रग़बत इख्तियार करते हो। अल्लाह ताला सूरह नहल आयत नंबर 45 में मुझे और आपको जगाते हुए इरशाद
इरशाद फरमाता है ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज अपने बोझ में पूरे उठाए और साथ साथ कुछ उन लोगों के भी बोझ समेट ले जिन्हें ये बरमलाए जहालत गुमराह कर रहे हैं। देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो अपने सिरे से कर रहे हैं। कितनी बेहतरीन मतलब जो है चीज है जो मुझे और आपको उकसा रही है, इनकलाब पैदा करा रही है और सोचने पर मजबूर कर रही है। अल्लाह ताला फरमाता है इनका उठ खड़ा न होना, इनके कोशिशें न करना, इनकी मेहनत पे अपने आप को तैयार न करना, बुलाने पर एक जगह जमा न होना, इसकी वजह यह है अल्लाह ताला फरमाता है कि क़यामत के रोज ये अपना बोझ तो उठाएंगे ही उठाएंगे, मगर कुछ लोग हैं जो अपने साथ दूसरों को भी कहते हैं तुम्हारे पास वक्त नहीं है क्या, हमेशा जूम पे मतलब जो है अटके ही रहते हैं, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम्हारा तो ये हाल ही है कि जब चाहे तुम्हारी तकरीर ही तकरीर है। भाई कभी कहा जाता है कि तुम्हारा ये हाल है कि हर वक्त इस्लाम के कवानीन पर ही चलते हो, दुनिया में ऐसा नहीं चलता। ऐसे कई बातें हैं जो हम एक दूसरे को कहकर उन्हें उस चीज से रोक लेते हैं। सामईन इकराम अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों ये अपना बोझ भी समेटेंगे और उनके भटकाए जाने वाली राह के नतीजे में भी जो वो गुम कर चुके हैं उसका वबाल भी तुम्हारे पास आएगा और उसके बोझ को भी उठाए हुए क़यामत में तुम पहुंच जाओगे। और तुम्हारे लिए जहालत की बिना पर तुमने ऐसे किया था, मगर तुम्हारे लिए राह जिना निजात वहां पे नहीं होगी, बल्कि दहकती हुई आग का ठिकाना तुम्हें बना दिया जाएगा। सामईन इकराम अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जहां नसीहत करता है वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बेहतरीन मतलब नसीहत के साथ मुझे और आपको बेहतरीन अक्कासी के साथ ये बयान करते हैं अपने हदीस मुबारका में। आइए उसका जायजा लें कि हकीकत में जिहाद क्या है, हकीकत में मुजाहिदा क्या है, हकीकत में उठ खड़ा का होना क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैगंबर भी मुझसे पहले किसी उम्मत में भेजा तो इनके कुछ हवारी और लायक असहाब होते थे जो इनके साथ तरीके पर चलते और उनके हुक्म की पैरवी करते थे। फिर ऐसा होता कि इनके नालायक पसमंदगान इनके जानशीन होते थे और इनकी हालत ये होती थी कि वो कहते थे कि जो कुछ तुम करते हो, मतलब ये कि लोगों को तो अच्छे काम करने को तो कहते थे और खुद वो काम नहीं करते थे। ये मतलब ये है कि करने के जो काम करते थे उनके मुतल्लक लोगों से कहते थे कि हम करते हैं, गोया अपनी मशीयत और अपनी तकद्दुस क़याम करने के लिए वो झूठ ही बोला करते थे। जिनके कामों का इनको हुक्म दिया गया था इसको करते थे, यानी अपने पैगंबरों की सुन्नतों और इसके अमरा व अहकाम पर वो आमिल न थे, मगर मुअतज़बात और बिदात और जिसको मासियात और बिदात जिनका वो इनको हुक्म नहीं दिया जाता था इसको वो खूब करते थे। तो जिसने इनके खिलाफ अपने दस्तो बाजू से जिहाद किया वो मोमिन है, जिसने इसके खिलाफ दस्ते बाजू से जिहाद किया वो मोमिन है, जिसने बदर जहा मजबूरी सिर्फ जबान ही से इसके खिलाफ जिहाद किया वो भी मोमिन है, जिसने जिहाद बिल लिसान से भी इसे आजिज रहकर सिर्फ दिल में इसके खिलाफ जिहाद किया, यानी दिल में इससे नफरत की, इसके खिलाफ गैज़ व गज़ब रखा तो वो भी मोमिन है। यानी इनके बगैर राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान की कैफियत जब बढ़ जाती है तो मुख्तलिफ अंदाज में इंसान कोशा रहता है और उसमें कभी वो हाथ से मतलब जो है इसको रोक लेता है, कहीं मतलब जो है अपने कदम को बढ़ाकर इसके तरफ चल बढ़ता है, और कभी मतलब जो है ऐसा ईमान भी है जहां वो दिल में बुरा महसूस करता है जिसके नतीजे में इनकलाबात नहीं आते। कमजोर दर्जे का ईमान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी जिस मिज़दाक में भी कोशिशें करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी कोशिशों को कबूल करता है, उसके लिए राह मुयस्सर करता है, उसके लिए आसानियां बहम पहुंचाता है, शर्त है कि उठ खड़ा हो जाए और इसके लिए आगे बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मोमिनो मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से महफूज रखे, जो कि अल्लाह खुदा और इसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से जिहाद करो, अगर समझो तो ये तुम्हारे लिए बख्शिश का सामान है और तुमको बागाए जन्नत में जिसमें नहरें बह रही होंगी एक उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। सामईन इकराम यही वो चीज़ है जिसकी मुजाहिदे की तरफ मुझे और आपको नजरसानी करने की बार बार ताकीद अहादीस करीमा
دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھا گیا رسول اللہ کون سا عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز ادا کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل؟ کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی جدوجہد کرنا، مجاہدے کرنا، محنتیں کرنا، کاوشیں کرنا، اٹھ کھڑے ہونا، جس مصداق میں اپنی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اللہ کے دین کے خاطر بلغ عنی ولو آیا کے مصداق میں جو آگے بڑھے گا وہی مجاہدہ ہے، وہی کوششیں ہیں اور وہی راہ نجات ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت کرنا دنیا میں جو کچھ بھی دینار ہیں اس میں سے بہتر یہی ہے کہ تم میں سے ایک کو جنت میں کوڑے کے بقدر جگہ کا مل جانا بھی وہ کچھ دینا دنیا پر سے بہتر ہے، اور شام کے وقت میں بندے کا اللہ کے راستے میں جانا یا صبح کے وقت میں جانا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر بات بتائی گئی کہ محنت کیا ہونی چاہیے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، کوئی بڑی مقرر بن کر مطلب جو ہے تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی سرحد پر کسی محافظ کے خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے مجاہدی کی شکل میں کاؤنٹ کیا جائے گا، اور کہا گیا کہ شام کے وقت میں کچھ وقت نکالتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے مجاہدہ ہے، کوئی صبح کے وقت میں نکلتا ہے وہ بھی تو مجاہدہ ہے، اللہ کے نزدیک اسے کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن رات سرحد کی حفاظت ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اس میں فوت ہو جائے تو جو عمل وہ کرتا تھا اس پر وہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور اس کا رزق بھی اس پر جاری کر دیا جاتا ہے، اور قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، کہا گیا کہ صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کرتے ہوئے بیٹھنا اللہ کی مطلب جو ہے بندگی نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ بندگی یہ ہے کہ آدمی ایک رات سرحد کی حفاظت کرے۔ اپنے اس کام کے لیے جب وہ کرتے ہوئے اس دنیا سے بھی رخصت ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال جاری رہیں گے۔ پھر کہا گیا کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے گا، خبر کے فتنے سے بچ جائے گا۔ کیا یہ احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا اتنا میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ اٹھ کھڑے ہو جائیں اور پھر سے مطلب مجاہدہ کرنے لگ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مرنے والے انسان کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ وہ انسان جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہے اس کا عمل قیامت تک ثابت رہتا ہے اور قبر کے فتنے سے معمور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں جو اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اقامت قیام کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ان کے خبر کے فتنوں سے محفوظ کر دیے جائیں گے، خبر کے عذاب سے محفوظ کر دیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس مسلمان نے اللہ کے راستے میں اونٹنی کے 2 دفعہ دھونے کے درمیان میں وقت کے برابر جہاد کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جو شخص اللہ کے راستے میں زخم کھا گیا تو جو چوٹ لگی ہوئی ہے وہ زخم وغیرہ قیامت کے دن اس طرح تازہ ہی آئے گا جس کا رنگ زعفران جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ کتنا اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ابھارنے کے لیے کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ کہا گیا کہ جو شخص صرف دودھ دھونے کے عمل کے درمیان میں جتنی تھوڑی سی محنت اگر اللہ کے دین کے خاطر اٹھ کھڑا ہو کر کرے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے فرماتا ہے کہ اس کے لیے ہم جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں اور جنت اس پر واجب کر دیتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو اس میں زخم لگتے ہیں، تکلیفیں سہتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر زخم لگے تو وہی زخم اس سے نکلنے والا خون بھی کستوری کے مانند مہک اٹھے گا اور اسے انجام خیر کی طرف لے جایا جائے گا۔ سامعین کرام، اٹھ کھڑا ہونا اور اپنے دین کی طرف قائم رہ جانا، اس کا قیام کرنا، اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے اور اسی میں میرے اور آپ کے لیے عروج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو اس نے بھی جہاد کیا، اور جس شخص نے غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری رکھی اس نے بھی جہاد کیا۔ یعنی جہاد یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کر میدان عمل میں جہاد ہے، کوششیں یہ کہہ رہے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر کسی کو آپ پیار بھرے لہجے کے ساتھ کسی کو دین کی طرف رغبت کراتے ہیں، کسی کو اشارہ کرتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو جمع کرتے ہیں اور کسی کو بلانے میں سہولتیں فراہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جہاد ہے جسے قبول کیا جائے گا۔ اور جس شخص نے غازی کے پیچھے یعنی کوئی اگر مصروف اس کی پریشانی مبتلا
ہے اس کے پیچھے اس کے گھر کی حفاظت کریں اور اسے دین کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہوئے گھر کی حفاظت کرنے میں لگا دیں، وہ بھی مطلب جہاد ہے اور اسے بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ خود ہی جایا جائے، خود ہی عمل کیا جائے اور بڑے سے بڑا تلوار لے کر نکل جائے، یہ جہاد نہیں، بلکہ مجاہدہ زندگی کا ہر وہ عمل ہے جس میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رغبت دلاتا ہے، عروج دیتا ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صدقات میں افضل صدقہ اللہ کے راستے میں سائے کے لیے خیمہ دینا ہے، اور اللہ کے راستے میں خادم کا عطیہ دینا یا اللہ کے راستے میں سانڈ کو افزائش نسل کے لیے دینا، اس نے یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے چاہے تنکے کے برابر ہی صحیح جو اس راستے میں دیتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اونچا درجہ پاتے ہیں۔ عام سامعین کرام، آخری آیت مجھے اور آپ کو کہتی ہے، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم راستے دکھاتے ہیں، راستے ہموار کریں گے، راستے کی طرف چلائیں گے، راستے پر گامزن کریں گے، ان کا عروج، ان کی ترقیات، ان کی شہرت اور ان کا دلوں میں ان لوگوں کے محو کر کے ان کی محبت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اخلاص اللہیت کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو انسان کو اللہ رب العالمین عروج عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخری بات کہتا ہے، اور یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ نیکی کیا؟ نیکی کہتے ہیں اللہ کی پسند کو۔ نیکی کیا؟ اللہ کی وہ چیزیں جس سے اللہ رب العالمین مطلوب ہے، اور وہ صفات اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے، وہ ساری نیکیاں ہے، اور وہ تمام مطلب جو ہے خدمات جو اللہ رب العالمین جس کے قیام کی مطلب جو ہے کوششوں کے لیے مجھے اور آپ کو دیتا ہے وہ نیکی ہے۔ کیا یہ نیکی؟ اس کی فہرست میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ کون سی اچھی ہے، کون سی اچھی نہیں ہے، کون سی پسند ہے، کون سی پسند نہیں ہے، ساری چیزیں میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنا حساب لینا، اس کے مطابق فیصلے کرنا، اس کے مطابق زندگیوں کو گامزن کر دینا اور اپنی زندگیوں کو صحیح رخ کے ساتھ لے چلنا، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری عقل مندی ہے، اور اسی میں اشرف المخلوق ہونے کی دلیل پوشیدہ ہے۔ سامعین اکرام، آیت کریمہ سورہ عنکبوت کی مفصل گفتگو ہم نے کئی گھنٹے لگا کر اس کو مکمل کیا ہے۔ یہ آیات مجھے اور آپ کو کیا سبق دیتی ہیں؟ یہ اس کا حاصل ہے۔ ان آیات سے میں نے اور آپ نے کیا مطلب حاصل کیا ہے؟ یہ اس کا حاصل ہے۔ اور اس آیات کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر کیا بدلاؤ آیا ہے؟ یہی اس کا حاصل ہے۔ اگر اس سے کچھ حاصل ہوا اور میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو یقین جانی کہ یہ آیات کریمہ میرے اور آپ کے لیے حجت بن کر کھڑی ہو جائیں گی، گواہی دیں گی، اور میدان حشر میں جہاں ترازو میں تولا جائے گا، نامہ اعمال میں آیات جا کر بیٹھ جائیں گی اور میرے اور آپ کے لیے راہ نجات فراہم کریں گی۔ کوشش کریے، محنت کریے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبی آیات کی اتنی مفصل گفتگو کے بعد کہیں آپ ایک چیز پہ اٹک کر نہ بیٹھ جائیں کہ محترمہ زاہدہ اختر صاحبہ بہت اچھا بولتی ہیں، اگر اس پہ اکتفا کر کے بیٹھیں گے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ بولنے والی تو بولتی رہتی ہے، اچھا بولنا، برا بولنا، نصیحت کرنا یہ اللہ کی دین ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں نصیحتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بدلاؤ آیا یا نہیں آیا، اس میں کوششیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دل کے دروازے کھل گئے ہیں یا نہیں کھل گئے ہیں، نامہ اعمال کی طرف احتساب شروع ہو گیا ہے نہیں ہو گیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو اس سورہ کے اختتام تک پر میرے اور آپ کے دل کے درمیان ہیں۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، فیصلہ کیجئے اور اپنے لیے اس آخرت کی، اس خبر کی کال کوٹری میں بلاوے سے پہلے اپنے نام اعمال کے توشے کو مضبوط کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے، سمجھنے، عقل سے کام لینے، شعوری احساسات کے ساتھ صحیح منزل کی طرف گامزن ہونے، صحیح منزل کی تیاری کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔